السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نماز سیریز کا اگلا پارٹ اللہ کی توفیق سے نماز کے چھوڑنے والے کے حکم سے متعلق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ نماز سے متعلق مسائل میں سب سے زیادہ اہم اور بنیادی مسئلہ ہے کہ نماز جس کی دین میں اتنی زیادہ عظمت ہے، اتنی اہمیت ہے، اس کی وجوب اور اس کی فرضیت کے سلسلے میں اتنی تاکید ہے، وہ دین اسلام کا رکن اور پلر ہے۔ ایسی صورت میں واقعی یہ مسئلہ ہے کہ اس کے چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے، تارک صلاۃ کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں امت میں بہت پہلے سے دو طرح کے موقف موجود ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ نماز کا چھوڑ دینے والا کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے، اور یہ بات اس صورت میں ہو رہی ہے جب نماز کا اعتراف کرنے والا ہو، اس کی فرضیت کو تسلیم کرنے والا ہو، کیونکہ یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ اگر نماز کی فرضیت کا، اس کی رکنیت کا کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کو تسلیم کرتا ہے، اس کی فرضیت اور رکنیت کو مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، عملی طور پر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، یا کبھی کبھار وقتاً فوقتاً وہ برائے نام پڑھ لیتا ہے، سال 6 مہینے میں، چند مہینوں میں، یا کبھی کبھار ہفتے عشرے میں، اس طرح کا وہ آدمی ہے۔ اس سلسلے میں امت کے علماء کا ایک موقف یہ ہے کہ ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کافر کے اوپر جو دنیا میں احکام لاگو ہوتے ہیں وہ لاگو ہوں گے، اور مرنے کے بعد جو احکام لاگو ہوتے ہیں وہ سارے احکام اس کے اوپر لاگو کیے جائیں گے، اور پھر آخرت کا جو انجام ہے وہ وہی انجام ہے جو کافروں کے لیے ہے، ابدی ٹھکانہ جہنم کا، بخشش نہیں، مغفرت نہیں۔ یہ ایک قول ہے، یہ ایک موقف ہے امت کے علماء کا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، نماز کا چھوڑنے والا بلا شبہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، لیکن بہرحال وہ دین اسلام سے مرتد نہیں ہو جائے گا، کافر نہیں ہو جائے گا۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن وہ کفر کے درجے تک نہیں جاتا، بلکہ وہ کسی نہ کسی طرح اسلام کے دائرے میں باقی رہتا ہے۔ یہ دو موقف ہیں مجموعی طور پر۔ اس سلسلے میں جو باتیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پہلا موقف ہے کہ جو شخص نماز کا اعتراف کرنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے یا برائے نام نماز ہے۔ ایک آدمی نماز کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھار نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اسے نمازی کہا جاتا ہے، اس میں نہیں اختلاف ہے، اس میں نہیں پیچیدگی ہے۔ لیکن ایک آدمی بسا اوقات کبھی نماز پڑھتا ہے ورنہ عام طور پر نماز نہیں پڑھتا، ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امت کے علماء کا یہ طبقہ جو اس بات کا قائل ہے کہ ایسا شخص مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے، اس طبقے کے سامنے، علماء کی اس جماعت کے سامنے کتاب و سنت کی ایسی دلیلیں ہیں کہ وہ مجبور ہیں اس بات کے کہنے پر اور اس موقف کے قائم کرنے پر۔ آیتوں سے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا تارک، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، جہنمی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر، اللہ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتوں میں آپس میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، مجرموں کے بارے میں، گنہگاروں کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں گے، پوچھیں گے گنہگاروں سے، جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں داخل کیے گئے، کس وجہ سے تمہیں جہنم میں داخل کیا گیا، داخل ہونا پڑا؟ تو جہنمی جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نمازیوں میں سے ہم نہیں تھے، یعنی کبھی کبھار پڑھ بھی لیتے تھے لیکن نمازیوں کی حیثیت سے ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں داخل کیا گیا۔ یہ ان گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل کیے گئے۔ آگے کہا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بکواس کرنے والوں کے ساتھ، گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ لیکن پہلی بات جس کا تذکرہ جہنمی کریں گے وہ یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے اہل علم استدلال کیا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھنا، نمازیوں میں سے نہ رہنا، یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔
اسے استدلال کرتے ہوئے علماء نے یہ بات کہی ہے۔ پھر یہ مجرم تھے، مجرموں کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان المجرمین فی ضلال وسعر، کہ مجرمین جو ہوں گے وہ گمراہی میں ہوں گے اور دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ مجرمین میں یہ نماز کے چھوڑنے والے مجرمین بھی ہیں، یہ بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ایسے ہی دوسری دلیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تب تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ کفار اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اہل علم نے استدلال کیا اس سے کہ آپ دیکھیے کہ مسلمان کا بھائی مسلمان ہوا کرتا ہے، اور اسلامی بھائی چارہ کی شرط لگاتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نماز پڑھنے والے بھی ہوں، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے تب تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ نماز قائم کرنے والے نہیں ہوں گے تو مومنوں کے ساتھ ان کی بھائی چارگی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی بھائی چارگی مومنوں کے ساتھ نماز کی اقامت پر معلق ہے، نماز قائم کرنے پر معلق ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا۔ آیتیں اور بھی اس کے علاوہ ہیں جن سے استدلال کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ روایت جسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا فاصلہ ہے۔ یعنی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، اور اگر نماز چھوڑتا ہے تو کافر ہے، مشرک ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور روایت ہے جو صحیح روایت ہے۔ ایسے عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ جو عہد، جو وعدہ اور جو فاصلہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان ہے، وہ نماز کا فاصلہ ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفریہ کام کیا۔ یہ گرچہ کہ یہ جو کفر کا لفظ ہے فقط کفر کا، اس میں بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالکلیہ کافر ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے کفریہ کام کیا ہے۔ بہرحال اہل علم کا استدلال اسی پہلو سے ہے کہ یہ کام کفریہ کام ہے، اس کے بعد توبہ آدمی کرے گا، نماز کا پابند ہوگا تو دین اسلام میں آ جائے گا، ورنہ کافر ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام اعمال میں سے کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں شمار کرتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے کے۔ نماز چھوڑنے کے سوا کسی عمل کو چھوڑ دینا صحابہ کرام کے ہاں کفر نہیں شمار کیا جاتا تھا۔ اس سے بھی استدلال کیا گیا کہ صحابہ کرام کا عام عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے صحابہ کرام کا کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ دلائل اور تعلیلات موجود ہیں جس سے ثابت کیا گیا ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ المہم میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہنا یہ ہے کہ یہ جو موقف ہوا کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے، اصل میں دلائل اتنے ٹھوس ہیں، اتنے مستحکم ہیں، اتنے نازک قسم کے دلائل ہیں کہ ایک صاحب علم اور صاحب بصیرت نئی آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک پہلو ہے اور اہل علم کا ایک موقف ہے، اس کے دلائل ہیں۔ جبکہ دوسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا چھوڑ دینے والا جبکہ وہ نماز کا اقراری ہو، اس کی شہادت دیتا ہو، اس پر ایمان رکھتا ہو، لیکن بحث کوتاہی، کسل مندی، سستی اور عدم اعتناء اور دنیا میں مشغولیت وغیرہ کی وجہ سے وہ نماز میں سستی کوتاہی برتتا ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسند ابن حبان، صحیح ابن حبان اور دیگر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اپنے رسالے حکم تارک الصلاۃ کے اندر نقل فرمایا ہے، اس کی شرح کی ہے، اس کی تخریج کی ہے اور اس کے فقہی مسائل کو کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سفارش کا تذکرہ فرمایا، شفاعت کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ سفارش کے نتیجے میں جہنم سے آزاد کیے جائیں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے
کوئی بھی نیکی نہیں کی ہوگی، جنہوں نے کوئی بھی نیکی نہیں کی ہوگی، ظاہر ہے کہ کوئی بھی نیکی نہیں کی ہوگی سوائے ایمان کے، اس میں یہ لوگ بھی شامل ہوں گے خصوصیت کے ساتھ جن کے پاس نماز کی نیکی بھی موجود نہیں ہوگی، روزے کی نیکی موجود نہیں ہوگی، ارکان اسلام کی نیکی موجود نہیں ہوگی، محض ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر امت کے علماء نے یہ بات کہی ہے، یہ موقف قائم کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ایمان کی بنیاد پر، محض ایمان کی بنیاد پر، جبکہ نماز کی نیکی بھی موجود نہیں تھی، ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا اس طرح سے کافر نہیں ہو جائے گا، کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہو جائے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے۔ بہرحال نماز کے چھوڑنے کا گناہ بہت سنگین ہے، بہت خطرناک ہے۔ پہلا موقف اگر سامنے رکھیں دلائل کی روشنی میں تو اس کے کفر کی بات سامنے آتی ہے، اور اگر یہ دلیل، یہ حدیث جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے اشارے کے طور پر کیا ہے، اگر یہ سامنے رکھیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، جہنم سے انہیں نکالا جائے گا جن کے پاس ایمان اور توحید کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہوگی، تو اس میں نماز چھوڑنے والا بھی جہنم سے بہرحال آزاد کیا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخری مرحلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ نماز کے چھوڑنے والے کو سفارش کے ذریعے سے معاف فرما دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں کوتاہی برتیں، نماز سے بے اعتنائی برتیں، اور جب دل چاہا پڑھیں، جب دل چاہا نہ پڑھیں، ہم سال کے نمازی بنیں، مہینوں کی نمازی بنیں، یا مثال کے طور پر جنازے میں شریک ہو جایا کریں، عیدین پڑھ لیا کریں، یا جمعہ ہفتے کی نماز میں ہم حاضر ہو جایا کریں، اور سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، جمعے کے نمازی ہونے کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر لیں گے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، بہت ہی سنگین بات ہے، اور بہت بڑا المیہ ہے آج مسلمانوں کے یہاں کہ لوگ نمازوں میں حد درجہ کوتاہی برتتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مواظبت کی، پابندی کی، ہمیشگی برتنے کی، دوام کی توفیق عطا فرمائے، مسلسل اور ہمیشہ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ترک کرنے، اسے بے اعتنائی برتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو نمازوں کی ادائیگی کے ذریعے جنت کے مستحق ہوں گے، ہمیں ان سے بچائے جو نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، نمازیوں میں نہ رہنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا دیے جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔